اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج جولائی کی 20 پر 9 تاریخ ہے، ذی الحجہ کی 7 تاریخ ہے، 7 ذی الحجہ 1440 پر 1 بروز بدھ۔ فعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تجاوز عن امتی ما وسوست به صدرها ما لم تعمل به او تتکلم، متفق علیہ۔ مشکات شریف میں یہ حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت سے ان کے سینوں کے اندر جو وسوسے پیدا ہوتے ہیں انہیں معاف کر دیا، غلط وسوسے ہوں تو معاف کر دیا، جب تک کہ میری امت اس پر عمل نہ کر لے یا اس کو اپنی زبان سے نہ بول دے۔ اسی حدیث کو بنیاد بنا کر آج ہمارے اس درس حدیث کا جو سبق ہے، یہ پورا سبق اسی حدیث کی بنیاد پر ہوگا۔ بہت اہم اور عام طور پر سامنے نہیں آنے والی ایسی ہی باتیں انشاءاللہ میں اس کے اندر بتاؤں گا، کیونکہ بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے، بڑی عجیب طرح کی بیماری، یعنی وسوسہ اور وہم کی بیماری۔ 2-3 مرتبہ کھانے کے بعد بھی نہ کھانے کا وسوسہ، پانی پینے کے بعد بھی ایسا وسوسہ کہ ہم نے پانی نہیں پیا، استنجا کو جا کر وہاں صفائی کرنے اور دھونے میں گھنٹے لگا دینا، وضو یا غسل میں وہم اور وسوسہ کے مارے گھنٹے برباد کر دیتے ہیں، وافر مقدار میں بڑی مقدار میں پانی کو ضائع کر دیتے ہیں، مگر تب بھی دل کو اطمینان اور سکون نصیب نہیں ہوتا۔ نماز کی رکعتوں میں قراتوں میں بھی بعض لوگوں کو، مردوں کو بھی بلکہ عورتوں کو بہت زیادہ اس طرح سے وہم اور وسوسے ہوتے ہیں۔ غرض ہے کہ وسوسہ ایک ایسی بیماری ہے جس میں کثرت سے لوگ مبتلا ہیں۔ سوال یہ ہے کہ وسوسے کی کیا حیثیت ہے، اس کا حکم کیا ہے، قرآن اور حدیث میں اس سلسلے میں کیا باتیں آئی ہیں، وہ کون سی حدیثیں ہیں جو بڑی تسلی کا سامان ہیں۔ ان ساری باتوں کو ہم اپنے اس سبق کے اندر سنیں گے۔ سب سے پہلی بات تو سوال یہ ہے کہ وسوسہ کیا ہے۔ وسوسہ غیر اختیاری طور پر، نہ چاہتے ہوئے غیر اختیاری طور پر دماغ میں جو خیالات آ جاتے ہیں ان کو کہتے ہیں وسوسہ۔ عام طور پر برے خیالات ہی کو وسوسہ بولا جاتا ہے، جن کا تعلق گناہ سے یا معصیت سے ہو، یعنی ایسے گندے اور خراب خیالات کہ جن کو آدمی اپنی زبان سے ادا بھی نہیں کر سکتا۔ مثلا اللہ تعالیٰ کے بارے میں، رسول کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، جنت اور جہنم کے بارے میں انکار یا شک کا خیال وہم پیدا ہوتا ہے، یہ سب وسوسے ہیں۔ ایک حدیث جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی ہے، اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کے الفاظ بڑی تسلی کے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت میں سے ان چیزوں کو درگزر کر دیا ہے اور معاف کر دیا ہے جس کا امت کے دل میں وسوسہ پیدا ہوتا ہے، جب تک کہ آدمی اس پر عمل نہ کر بیٹھے یا اس کو زبان سے نہ کہہ دے۔ وسوسہ 2 طرح کا ہوتا ہے، حدیث میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، ما لم تعمل بھی ایک، اور دوسرا ہے او تتکلم۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ وسوسہ 2 طرح کا ہوتا ہے۔ نمبر 1 فعلی چیزوں کا وسوسہ، یعنی کام سے متعلق۔ نمبر 2 قولی چیزوں کا وسوسہ، یعنی زبان سے بولنے سے متعلق۔ یعنی چند وسوسے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق کام کرنے، یعنی کام کرنے سے ہوتا ہے، جیسے زنا کا وسوسہ، کسی خاص عورت سے زنا کا خیال، جوا کھیلنے کا وسوسہ، شراب پینے کا وسوسہ، فلمیں دیکھنے کا، گانے سننے کا، جھوٹ بولنے کا، والدین یا اساتذہ کو تکلیف دینے کا، اس طرح کے جو خیالات وسوسے پیدا ہوتے ہیں ان کو کہتے ہیں فعلی، یعنی جو دل میں خیال آیا اس کو آدمی ظاہر میں کرنے سے، اس کے کام کرنے سے اس کا وجود ہوگا۔ ان سب کا تعلق گناہ کے کام سے ہے، یعنی جن کا وہم آیا تھا وہ کام کرنا گناہ ہے، تو محض خیال آ جانے کی وجہ سے ان چیزوں کا اور دل میں اس کا ارادہ پیدا ہو جانے کی وجہ سے آدمی پر گرفت نہیں ہے۔
جب تک کہ اس پر عمل نہ کر بیٹھے۔ جس غلط اور گناہ کا خیال ہوا سچ میں اس کو کر لے گا تو ہی گنہگار ہوگا، ورنہ کوئی گناہ نہیں۔ نمبر 2، بعض وسوسے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا تعلق زبان سے بولنے اور کہنے سے ہوتا ہے، تو جب تک زبان سے نہیں کہتا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ جیسے غیر اختیاری طور پر گانے کا، گالیاں بکنے کا، غیبت کرنے کا، چغلی کھانے کا، بڑوں کو یا کسی کو بھی، رشتہ داروں کو، والدین، اساتذہ کو، سرپرستوں کو گالی دینے کا ایک خیال وہم دل میں پیدا ہو، تو صرف اس خیال پر گناہ نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ انہی ایسے گندے خیالات کو معاف فرما دیتے ہیں۔ ہماری اپنی مرضی اور ارادے سے ایسے خیالات لانا تو نہیں چاہیے، اگر لائیں گے تو اس پر تو ہم کو پکڑ کیا جائے گا۔ ہمارے ارادے اور مرضی کے بغیر جو خیالات دل میں خود بخود آ جاتے ہیں انہیں اللہ معاف کر دیتے ہیں، خود ہی آ جائے تو اللہ معاف کریں گے۔ ضروری بات، ایک اہم اور ضروری بات، اس طرح سے آنے والے وہم کو ارادہ اور مرضی سے دور کرنے اور دفع کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے، یہ بھی ایک نقصان کی چیز ہے۔ آپ کو تعجب ہوتا ہوگا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو غلط خیالات وسوسے دل میں آ جاتے ہیں ان کو انسان دور کرنے کے پیچھے نہ پڑے۔ کیوں؟ وہ اس طرح سے کہ جب ایسے خیالات کو دور کرنے کی کوشش کرے گا تو ان کی طرف آدمی کو متوجہ ہونا اور غور کرنا بھی پڑے گا، اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا، اور یہ ایک جہنم ہے، آگ کا گھر ہے جس کے دروازے پر شیطان بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے وہم اور وسوسہ ہمارے دلوں کے اندر پیدا اسی لیے کیا کہ ہم اس کی طرف توجہ دیں، توجہ دے کر ہم ذرا آگے بڑھیں گے تو جہنم کے اندر ہی داخل ہو جائیں گے، مصیبت کے اندر ہی داخل ہو جائیں گے، تو وہ ہم کو اندر لے کر چلا جائے گا شیطان، اسی لیے وہ کوشش بھی کر رہا ہے۔ اب انسان اس شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکے گا، لہٰذا خود سے جو خیال آ جاتا ہے وہ خود سے چلا بھی جائے گا، تم اس کے پیچھے نہ پڑو۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت الاستاذ حضرت مولانا مفتی ابو القاسم نعمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ حضرت فرماتے ہیں کہ ہمارے حضرت مفتی محمود حسن صاحب نور اللہ مرقدہ ایک مثال دے کر اس بات کو سمجھایا کرتے تھے کہ دیکھو، انسان کے دماغ کی مثال پان والے کے دکان پر لگا ہوا آئینے کی طرح ہے۔ کسی دکان میں آئینہ لگا ہوا ہے، اس آئینے کے ساتھ مثال دے کر حضرت سمجھا رہے ہیں۔ حضرت کی باتیں، اب کوئی دکان پر کھڑے ہو کر اس آئینے کو دیکھتا ہے اور اپنا چہرہ، چشمہ، ٹوپی دیکھنا چاہے تو اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی چیزوں کی شکلیں اس میں آ جاتی ہیں۔ مثلا کوئی جانور راستے میں گزر رہا تھا، وہ بھی آئینے میں دکھائی دیا، آٹو رکشہ گزرتے ہیں، گاڑیاں گزرتی ہیں، انسان گزرتے ہیں، خنزیر، کتا، بیل گزرتے ہیں، یعنی اچھے اور برے مناظر سب کچھ اس میں آتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ انسان کا دماغ خیالات کی گزرگاہ ہے، خیالاتوں کی گزرنے کی جگہ ہے، خیالوں کے، جس طرح آئینے میں اپنے علاوہ آنے والی دیگر شکلوں کے لانے میں، اپنے علاوہ دیگر شکلیں جو آئینے میں آئیں ان کے لانے میں انسان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا، اور ان کو آئینے سے ہٹانے میں بھی کوئی اختیار نہیں ہوتا ہے۔ اب آدمی کا کام یہ ہے کہ وہ جس چیز کو دیکھنا چاہ رہا ہے اس کی نگاہ صرف اس پر ہو، باقی شکلیں خود سے آئینے میں آئیں اور خود سے چلی بھی جائیں گی۔ اگر یہ آدمی پریشان ہو جائے کہ اس میں کتا کیوں نظر آنے لگا ہے، اس میں خنزیر کیوں دکھ رہے ہیں، تو وہ بس اسی میں الجھ کر رہ جائے گا۔ حضرت نے پان کے دکان میں لگے ہوئے آئینے کی مثال دی ہے تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آئے۔ آپ چاہیں تو اپنے گھر کے آئینے کو بھی لے سکتے ہیں۔ آپ اپنے گھر کے آئینے میں چیز دیکھ رہے ہیں تو آئینے کے سامنے جتنی چیزیں ہیں آپ کے چہرے کے ساتھ ساتھ وہ ساری چیزیں بھی دکھ رہے ہیں۔ آپ اپنے چہرے کو دیکھنا چاہتے تھے تو اس وقت آپ کا سر بھی دکھائی دے رہا ہے، تو آپ کے پیچھے رہنے والی چیزیں بھی وہ آئینے میں دکھائی دے رہے ہیں۔ اگر آدمی ان چیزوں کو دیکھتا رہ جائے، اگر یہ خیال کرے کہ ارے اس میں گاڑی کیوں نظر آئی، بیل کی شکل کیوں آئی، تو وہ جو آئینہ میں دیکھنا چاہتا تھا وہ تو اس کو چھوڑ کر انہی چیزوں کی طرف الجھ کر رہ جائے گا جو غلط چیزیں ہیں، ضرورت کی نہیں تھی۔ تو ان وسوسوں کے بارے میں آدمی کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، نہ ان کا آنا اختیار میں تھا نہ ہی ان کا جانا اختیار میں ہے، بلکہ ان کو ہٹانے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا یہ کرم بھی کیا کم ہے کہ اللہ ان پر جو خود بخود آنے والے خیالات ہیں ان کو ہم نے لایا بھی نہیں، اور وہ خود ہمارے اختیار سے نہیں خود بخود چلے جائیں گے، جب تک وہ ہیں تو ان پر اللہ کو یہ گرفت بھی نہیں کرے گا۔ ایک حدیث آپ کو سناؤں، بہت تعجب ہوگا آپ کو، بڑی تعجب خیز حدیث ہے۔ عن نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ
جاء ناس من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى النبي فسألوه انا نجد في انفسنا ما يتعاظم احدنا ان يتكلم به قال وقد وجدتموه قالوا نعم قال ذاك صریح الایمان۔ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ صحابہ کرام کی ایک جماعت یعنی کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ سے سوال کیا کہ ہم لوگ اپنے جی میں ایسی باتیں پاتے ہیں کہ ہم اس کو اپنی زبان سے کہنا بھی برا سمجھتے ہیں، ایسے خیالات آتے ہیں کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم اس کو کہیں تو کیسے کہیں۔ اب آپ دیکھیں صحابہ کرام جو امت کے اندر سب سے بہتر، سب سے برتر، سب سے افضل، وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بابرکت صحبت جن کو ملی، زمانہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کہ سب سے زیادہ خیر کا زمانہ، ان سب کے باوجود وہ بھی وسوسوں سے محفوظ نہیں تھے، تو ہم اور آپ کا تو کیا شمار ہے۔ غرض ملا علی قاری علیہ الرحمہ اس حدیث کی شرح میں فرماتے ہیں کہ وہ خیالات جن کا صحابہ ذکر کرتے ہیں وہ خیالات کیا تھے؟ مثلا یہ کہ من خلق اللہ، ایسا خیال شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ سارے جہاں کو تو اللہ نے پیدا کیا مگر اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ یہ خیال شیطان دل میں ڈالتا ہے کہ کیف ہوا، اللہ تعالیٰ کیسا ہے، اس کی صورت کیسی ہے۔ شیطان یہ خیال دل میں ڈالتا ہے کہ من ای شیئن ہوا، اللہ کس چیز سے بنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کے خیالات ذہن میں خود سے آتے تھے، مگر اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تو عین ایمان ہے۔ مطلب یہ کہ اس طرح کے خیالات دماغ میں آ رہے ہیں اور آدمی اس کی وجہ سے پریشان ہے، الجھن اور تکلیف محسوس کر رہا ہے، کیونکہ وہ اس کا عقیدہ نہیں، اس کا یہ عقیدہ نہیں ہے، جو خیالات اس کے دل میں آ رہے ہیں وہ اس کو چاہتا بھی نہیں، نہ وہ اس کا خیال ہے۔ جیسے کسی شریف مہذب آدمی کے پاس سے سڑی ہوئی لاش بدبودار گزر جائے تو وہ کتنا پریشان ہو جاتا ہے، اسی طرح شیطان کی طرف سے آنے والے ان خیالات سے وہ آدمی جس کے دل میں پکا ایمان ہے وہی آدمی پریشان بھی ہوتا ہے۔ دنیا کا معمول اصول ہے، جہاں مال ہوتا ہے وہیں ڈاکو ڈاکہ ڈالتے ہیں، جہاں پیسے اور زیورات ہو وہیں تو چور چراتے ہیں۔ اسی طرح شیطان بھی جہاں اور جس دل میں ایمان ہوگا شیطان بھی وہیں پر پریشان کرنے کے لیے، چاہے وہ ایمان والا اعمال کے اعتبار سے کتنا بھی کمزور کیوں نہ ہو، وہ ایمان والا تو ہے نا، اس لیے اس کے ایمان میں وسوسہ پیدا کرنے کے لیے، اس کے ایمان کو کمزور کرنے ہی کے لیے شیطان حملہ بھی کرتا ہے۔ جہاں ایمان نہیں ہوگا وہاں یہ وسوسے کی بات بھی نہیں۔ ایک مثال دے کر آپ کو میں بات سمجھاؤں۔ ایک شریف عبادت گزار آدمی ہے، ایک بیٹھے بیٹھے اچانک سے اس کے دل میں گناہ کا خیال آ گیا، مثلا آپ لے لو زنا ہی کا خیال اس کے دل میں آ گیا، حالانکہ اللہ سے بہت ڈرنے والا آدمی ہے، تو یقیناً اس زنا کے خیال کی وجہ سے بہت ہی پریشان ہو جائے گا، گھبرا جائے گا، یہ سوچے گا کہ معاذ اللہ یہ کیسا خیال مجھے آ رہا ہے۔ مگر وہی کوئی زناکار شخص ہو، زنا کئی مرتبہ کر چکا ہو، گنہگار آدمی ہو، اللہ سے نہیں ڈرنے والا ہو، اس کے دل میں یہ خیال آ جائے زنا کا، تو وہ کچھ بھی پریشان نہیں ہوگا، بلکہ اس کو اور مزہ ملے گا، لذت ملے گی، کیونکہ پہلے سے ہی وہ خواہش دل میں اس کی پڑی تھی، اس کا خیال بھی، اس کی چاہت بھی وہی تھی، اس کی مرضی وہی تھی، اسی طرح کا خیال بھی آ گیا تو اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اچھے آدمی کو بدبو سے تکلیف ہوتی ہے، مگر ایک بھنگی ہے آدمی، اس کو روزانہ وہ گندگی ہی میں رہنے کی عادت ہے، تو بھنگی کو تو غلاظت کے پاخانے کی بدبو سے کوئی تکلیف نہیں ہوا کرتی۔ بالکل یہی بات ہے ہماری بھی۔ ایک عجیب و غریب واقعہ، بلکہ ایک قصہ، مولانا رومی نے، علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مثنوی میں ایک قصہ لکھا کہ ایک شخص عطر فروشوں کے محلے سے گزر رہا تھا۔ ہمارے زمانے میں آپ سمجھے عطر اور سینٹس کی ایک مارکیٹ ہے، سینٹ اور عطر ہی وہاں پر خوشبو کی چیزیں ہی بک رہی ہیں، وہاں پر سے ایک آدمی گزر رہا تھا، گزرتے گزرتے بے ہوش ہو گیا، گر گیا۔ لوگوں نے ہوش میں لانے کی بہت کوششیں کی، کوئی عطر سنگھا رہا تھا، کوئی ہوش میں لانے والی دوسری دوا سنگھا رہا ہے، کوئی گردن پر پیر رکھ رہا تھا کہ ہوش میں لانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، کوئی پیر کے چپل جو جوتے ہوتے ہیں ان سے مار رہا ہے، سنگھا رہا ہے، کوئی پانی چہرے پر مار رہا ہے، لیکن سب کے سب بیکار جا رہے ہیں، وہ ہوش میں نہیں آ رہا ہے۔ اتنے میں ایک آدمی میلا کچیلا کپڑا پہنے ہوئے مٹھی میں کوئی چیز لیے ہوئے آیا اور اس کی ناک کے قریب اس نے کیا اور چلنے لگا۔
لوگوں نے اصرار کر کے پوچھا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، جس کو سنگھاتے ہی یہ آدمی ہوش میں آ گیا، مگر وہ شخص معذرت کرتا رہا کہ رہنے دیجئے، چھوڑیے۔ بڑی دیر کے بعد، اصرار کے بعد وہ کہنے لگا یہ بلی کا پخانہ ہے، یہ آدمی مردار کی لاش دھونے والا ہے، یہی اس کا پیشہ تھا کہ مردار کی چیر پھاڑ کرتا، اسے ڈھوتا اپنے کندھوں میں۔ بدبو کا ہی یہ شخص جب عادی تھا، عطروں کی خوشبو سے اس کا دماغ خراب ہو گیا، یہ خوشبو اس سے برداشت نہ ہوئی، یہ بے ہوش ہو گیا، یعنی اچھی چیز آئی یہ پریشان ہو گیا، اور پھر جب بدبو سنگھا دیا گیا جس کا وہ عادی تھا تو وہ ہوش میں آ گیا۔ بالکل ایسے ہی جس کے دل میں پہلے سے خراب خیالات ہیں تو اس کو برے وسوسے بھی آ جائیں تو کچھ پرواہ نہیں ہوتی، وہ کوئی پرواہ نہیں کرتا، مگر وہی اچھا آدمی ہوگا تو ایسے وسوسوں کی وجہ سے پریشان ہو جائے گا کہ یہ کیسے خیالات یا اللہ میرے دل میں آ گئے۔ اس کا علاج کیا ہے؟ وسوسوں کا علاج کیا؟ ایک اور روایت میں آپ کو سناؤں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأتی الشیطان احدکم فیقول من خلق کذا من خلق کذا حتی یقول من خلق ربک فاذا بلغه فلیستعذ باللہ ولینتہی، متفق علیہ۔ بخاری اور مسلم دونوں حدیث کی کتابوں کے اندر درج کی گئی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان تم میں سے کسی کے پاس آ کر کہتا ہے کہ فلان چیز کو کس نے بنایا۔ مثلا شیطان یہ کہے گا کہ تمہارے دل میں یہ خیال ڈالے گا کہ تم سوچو آسمان کس نے بنایا، زمین کس نے بنائی، ایسے ہی کہتے یہ کہنے لگے گا کہ تمہارے رب کو کس نے بنایا۔ یہ وسوسہ دل میں ڈالے گا کہ جب ہر موجود کا کوئی خالق ہے تو اللہ بھی تو موجود ہے، اس کا بھی کوئی خالق ہوگا۔ تو حضور علیہ السلام نے اس کا علاج بتایا اس حدیث میں کہ یہاں تک جب نوبت پہنچ جائے تو اللہ کی پناہ چاہو، سوچنا چھوڑ دو۔ فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو۔ ذرا غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ شیطان سے سوال جواب کرو، مناظرہ کرو، شیطان سے مقابلہ کرو، بلکہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ چاہ لو، سوچنا چھوڑ دو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو۔ دوسری روایت میں یہ سکھایا گیا کہ وہ کہے آمنت باللہ ورسولہ، جب برے خیال وسوسے دل میں آئے تو فوراً یہ پڑھ لے آمنت باللہ ورسولہ، میں اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لایا، فوراً ہی دل کا وسوسہ ختم ہو جائے گا، کیونکہ شیطان نے یہ دل میں جو سوال ڈالا وہ سوال ہی غلط۔ جب اللہ مخلوق ہی نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جب مخلوق ہی نہیں تو پھر اس کے خالق کے بارے میں کیسے سوال ہوگا؟ جو بھی چیزیں دنیا میں ہوتی ہیں وہ سب مخلوق ہیں، پیدا کی گئی ہیں، تو پیدا کرنے والا کون؟ سوال ہو سکتا۔ اللہ جب مخلوق ہی نہیں ہے، وہ کسی اور کا پیدا کیا گیا نہیں ہے، تو اس کے خالق کے بارے میں کیسا سوال؟ ایک روایت میں تو ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایسے وسوسے دل میں آتے ہیں کہ لگتا ہے جل کر کوئلہ بن جانا اس سے اچھا ہوگا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہی بات ہے، آپ نے دیکھا نا، برے خیالات دل میں آتے ہیں تو پکا ایمان والا پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ صحابی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جل کر کوئلہ بن جاؤں، یہ وسوسے غلط خیالات سے مجھے وہ اچھا لگتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ کا شکر کہ اس نے شیطان کو وسوسہ تک ہی اختیار اور کنٹرول دیا ہے، اس سے بڑھ کر نہیں، ورنہ اگر شیطان کو اللہ یہ کنٹرول دے دیتے کہ وسوسہ جو دل میں لایا اس کو انسان سے کروا بھی دے، انسان کو کرنے پر بھی مجبور کر دے، تو یہ بڑا خطرہ ہو جاتا۔ تو اللہ کی پناہ مانگ کر بائیں طرف ہلکے سے 3 مرتبہ تھتکار دے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ بھی حدیث کی تعلیم ہے۔ جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ شیطان نماز کے بارے میں، پاکی کے بارے میں وسوسے ڈالتا ہے کہ تمہارا وضو نہیں ہوا، تمہاری نماز نہیں ہوئی، وغیرہ وغیرہ۔ حضرت قاسم بن محمد رحمہ اللہ ایک فقیہ ہیں، مدینہ کے ہیں، بڑے تابعین میں سے، اجلہ تابعین میں سے تھے۔ ان سے ایک شخص نے سوال کیا نماز میں مجھے بہت وہم اور خیال آتا ہے۔ فرمایا اس کی طرف توجہ کیے بغیر اپنی نماز پڑھتے رہو، امضی صلاتک، کیونکہ یہ اثر اس وقت زائل نہیں ہوگا، اس وقت تک زائل نہیں ہوگا جب تک کہ تم اپنی نماز پوری کر کے یہ نہ کہو کہ ہاں میری نماز پوری نہیں ہوئی۔ نماز کے دوران شیطان یہ وسوسے تمہارے دل کے اندر ڈالے گا کہ تمہارا رکوع صحیح نہیں ہوا، تمہارا سجدہ صحیح نہیں ہوا، تمہارا تو وضو ہی صحیح نہیں تھا، تمہاری نماز کیسے ہو جائے گی، تمہارا قاعدہ صحیح نہیں ہوا، تمہاری قرات صحیح نہیں، تمہارا غسل صحیح نہیں ہوا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ ان کا مقصد شیطان کا یہ ہے ان سب سے
کہ آدمی نماز پڑھے، نماز پڑھنے کے بعد کہے کہ نہیں نہیں میری نماز نہیں ہوئی، وضو کر لے، وضو کے بعد کہے کہ نہیں میرا وضو نہیں ہوا، میرا غسل نہیں ہوا. اس وسوسے سے وہ پوری ٹنکی خالی کر دیتا ہے، پوری کے پورے ٹینک کے پانی کو خالی کر دیتا ہے، مگر غسل کر کے فارغ نہیں ہوتا. 20-25 آدمیوں کے وضو کا پانی ایک آدمی خالی کر دیتا، مگر اس کا وضو پھر بھی نہیں ہوتا. آدمی اپنے وہم کی وجہ سے اتنا غلام جیسا بن جاتا ہے. ہاتھ کو، بعض لوگ ہوئے ہاتھ کو دھوتے رہتے ہیں وضو میں، اسی میں بہت وقت لگا دیتے ہیں. بعض لوگوں کو وسوسہ ہوتا ہے کہ پیر پورا کا پورا تر ہوا کہ نہیں، تو پیروں کو دھوتے رہیں گے، بار بار دھوتے رہیں گے. بعض لوگ تو کلی کرنا شروع کرتے ہیں تو کلی کیے جا رہے ہیں، ختم کرنے کا نام نہیں. ایک جگہ ایک صاحب کا تو بڑا تعجب کا معاملہ کہ دانت رگڑے، شبہ ہو گیا خون آ گیا ہوگا. کوئی وضو کے وقت ہتھیلی پر بار بار تھوک کے دیکھ رہے ہیں کہ خون ہے کہ تھوک ہے، یہ خون آ رہا ہے کہ تھوک آ رہا ہے. لوگوں کو دکھلا رہے ہیں دیکھو یہ کیا ہے یہ، یعنی ان کو وہ فیصلہ نہیں کر رہے ہیں، لوگوں کو دکھا کے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا ہے. لوگوں نے بتایا کہ یہ تو تھوک ہے. اب وضو کیے، پورا وضو کیے، وضو سے فارغ ہوئے، پھر وہ شروع سے وہم پیدا ہو گیا. شروع میں جو وہم تھا پھر واپس آ گیا، کہیں وہ خون تو نہیں آ گیا تھا. دانت رگڑتے ہوئے پھر تھوک کر ہاتھوں میں دیکھتے ہیں، پھر لوگوں کو بتاتے ہیں، پھر وضو کرتے ہیں. تو اس طرح سے شیطان پریشان کرتا رہتا ہے وہم اور وسوسے کی وجہ سے. اس کا توڑ بھی میں ابھی بتاؤں گا آپ کو. اس سے پہلے ایک واقعہ آپ کو سناؤں. ایک بڑے مفتی صاحب رحمہ اللہ نور اللہ مرقدہ نے ایک بہت بڑے بزرگ کا واقعہ سنایا کہ جن کو بڑھاپے میں وسوسے کی بیماری ہو گئی تھی. بہرحال ایک عالم دین تھے. کسی کو بھی انسان کو وسوسہ آ جاتا ہے، وسوسے کی بیماری آ جاتی ہے، اللہ پناہ میں رکھے سب کو. ایک مرتبہ وہ نوجوان عالم دین جنوبی ہو گئے، جنابت کی حالت ہوئی، غسل فرض ہو گیا تھا. وہ ایک مدرسے میں تھے، مسجد کی ایک طرف کنواں، دوسری طرف دارالاقامہ ہاسٹل. یہ مسجد میں ہوئے بغیر دوسرے راستے سے دارالاقامہ سے نکل کر کنویں کے پاس پہنچ گئے. اپنے ہی ہاتھوں سے، ابھی جنوبی تھے نا وہ، اپنے ہی ہاتھوں سے ڈول اٹھایا، رسی کھینچی، پانی میں بالٹی کو ڈالا، رسی کو بھیجا، پانی کو بھرا، اپنے ہاتھوں سے بالٹی دھویا، اس بالٹی میں ہی اس کنویں سے ڈول سے جو پانی کو سینچا تھا وہ بالٹی کو بھرا اس پانی سے. یعنی آپ ذرا دیکھیں، اپنے ہاتھوں کو استعمال کر کے ڈول پکڑے، رسی پکڑے، پھر پانی اندر اس بالٹی کو، وہ ڈول کو بھیجے، پھر پانی نکالا تو رسی میں ہاتھ، ڈول میں ہاتھ، بالٹی میں ہاتھ، سب میں ہاتھ لگ گئے تھے. تو غسل سے فارغ ہوئے، مسجد کو آ گئے. اب وہم پیدا ہوا. وہم یہ ہوا کہ ارے میں تو ناپاک ہوں، میں کہاں سے پاک ہوا؟ میں پہلے سے ناپاک تھا، ناپاک ہاتھوں سے ڈول اور رسی کو پکڑا تھا تو میرے دونوں ہاتھ ناپاک تھے. میرے ناپاک ہاتھ سے لگنے کی وجہ سے رسی اور ڈول بھی ناپاک ہوئے. وہ دونوں پانی میں گئے تو پورا پانی بھی ناپاک ہو گیا. اس کے بعد انہی ناپاک ڈول کا رسی سے بھرا ہوا پانی کو جب میں بالٹی میں اپنے بکیٹ میں بھرا تو وہ بالٹی پورا کا پورا، اس میں بھی چونکہ میرا ہاتھ لگا تھا وہ بھی ناپاک، پورا پانی ناپاک. پھر میں نے ٹاول سے پوچھا، ٹاول بھی ناپاک. گیلی لنگی پہنا ہوں، یہ بھی ناپاک. گیلے پیر سے چل کر مسجد آیا ہوں، یہ پورا راستہ ناپاک، کیونکہ میرے پیر کے گیلا پن لگا ہے. پوری جگہ ناپاک. اب میں کیا کروں؟ میں کیسے پاک ہو سکتا ہوں؟ ان سب کا توڑ میں ابھی بتاؤں گا. مسئلہ ایسا نہیں ہے جیسا ان کو ڈر ہوا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے. جس آدمی کو پاکی کا، جس مرد کو یا جس عورت کو پاکی کا، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کا بہت زیادہ خیال ہوتا ہے نا، عام طور پر ایسے ہی لوگوں کے ساتھ اس طرح سے شیطان بھی کھیلتا ہے، بڑا وسوسہ وہم پیدا کرتا ہے. ایک نوٹ کی بات بھی میں بتاؤں. ایک بات آپ سب یاد رکھیں، آپ اپنے خاندان میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے دوستوں میں، اپنے متعلقین میں جس کسی کو بھی یہ بیماری ہو، وہم کی، وسوسے کی بیماری ہو، ان سب کو یہ سب باتیں بتائیں. خود بخود خیال آئے تو پکڑ نہیں، اور اگر اپنے ارادے اور مرضی سے اسی خیال میں ہم لگ جائیں جو وہم وسوسہ پیدا ہوا، اسی خیال میں ہم مسلسل لگے رہیں اور اس سے لذت حاصل کرنے لگے تو یہ معصیت اور گناہ ہے، کیونکہ یہ اپنا عمل ہے. یعنی کسی گناہ کا خود بخود خیال آ گیا تو پکڑ نہیں، مگر اسی پر جم جائے، اس کو آگے کنٹینیو کرنے لگے، عزم کے درجے کا ارادہ ہو جائے تو یہ گناہ ہوگا. ایک واقعہ میں سنا ہوں. حضرت قاری حکیم الاسلام قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے، انہوں نے بتایا ہے کہ ایک شخص وہم کا مریض ہوا، اتنا کہ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے
یہ بہت مرتبہ ہم نے سنا، ممکن ہے کہ آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا۔ وہم کا بیمار تھا، جماعت کی نماز پڑھنے کے لیے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے آ کے کھڑا ہو گیا، امام کے پیچھے کھڑے ہوئے، نیت کر رہے ہیں یہ صاحب میں آج کی ظہر کی نماز پڑھتا ہوں، ظہر کی نماز، ظہر ہی کی جو کہ فجر اور عصر کے بیچ میں آتی نا وہ نماز۔ ابھی ظہر بولنے میں ان کو وہم، میں برابر بولیا کہ نہیں، ظہر کے بارے میں برابر وضاحت کی کہ نہیں، اتنا وہم ہے کہ بار بار کہہ رہے ہیں۔ اب آگے وہ نیت کرتے ہیں، میں نیت کرتا ہوں، میں کون؟ میں جو فلاں ابا کا نام لے لیے، دادا کا نام لے لیا، اپنا نام لے لیے، میں خالد کا بیٹا زید، خالد کا عامر کا پوتا زید، ایسا اپنے آپ کو میں نیت کرتا ہوں، اس میں وقت لگایا۔ پھر آگے 4 رکعت ظہر نماز کی، 4 کی، ہاں 4 ہی کی، 4 سے کم نہیں، 4 سے زیادہ نہیں، وہ 4 جس کا ڈبل 8 ہوتا ہے۔ وہم، اتنا وہم کہ تسلی ہی نہیں ہو پا رہی ہے۔ آج کے ظہر کی نماز کی، آج یعنی فلاں تاریخ، یہ انگریزی کی تاریخ، انگریزی کا یہ مہینہ، انگریزی کا یہ سال، ہجری تاریخ، ہجری مہینہ، ہجری سال اسلامی اعتبار سے۔ پھر آگے بڑے نیت میں تابع اس امام کے، اس امام کے کس امام کے؟ یہ بھی وہم ان کے دل کے اندر، اس امام کے یعنی ہماری اس مسجد کے امام کے، ارے نہیں فلاں کے بیٹے فلاں جو امام صاحب ہیں نا یہاں، اس امام کے تابع۔ پھر بھی تسلی نہیں ہوئی تو ذرا آگے بڑھے، امام کی پیٹھ میں ہی انگلی کو چبو کر یہ نیت کی کہ اس امام کے پیچھے، مگر اب بھی تسلی نہیں ہوئی کہ میری نیت ہوئی ہے کہ نہیں، میری ظہر کی نماز کی نیت صحیح ہوئی کہ نہیں۔ ایک لطیفہ، ایک مضحکہ، ایک مذاق بن کر رہ جائے گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہم کو جتنے کا مکلف بنایا اتنے ہی کے ہم مکلف ہیں۔ اس کا اب علاج بتا کر میں اپنی بات ختم کروں۔ بولنے کے لیے تو اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، کہتے چلے جائیں، لیکن آپ کے پاس سننے کے لیے ہی وقت نہیں، موقع نہیں ہے کہ اتنی بڑی بات ہو گئی ہے۔ ہم تو 15 منٹ کے اندر کرنا چاہتے تھے۔ ہمارے اس پیسفل اس کے یوٹیوب چینل پر ہر چہارشنبے کو بدھ کے دن حدیث کا درس ہوتا ہے، اور آپ کے لیے جو ضرورت کے ہو ایسے ہی عنوان کو طے کر کے حدیث کا سبق چلا رہے ہیں۔ بہرحال یہ آج ہم نے جس عنوان کو منتخب کیا عموماً کہنے سننے میں نہیں آنے والا، اور جس کو یہ بیماری ہے وہ بتاتا بھی نہیں، آس پاس والوں کو، قریب والوں کو پتہ چل جاتا ہے اور ان کو سمجھانے کا طریقہ بھی معلوم نہیں ہوتا، تو ان سب کے لیے میں نے یہ ساری باتیں بتائی ہیں۔ بہرحال آخر میں وسوسے اور وہم کا اس طرح کی جو خطرناک ہیں، بڑی سی بڑی بیماریوں سے بھی خطرناک ہے، ان کا علاج بتا کے میں اپنی بات ختم کروں۔ وسوسہ اور وہم کا مریض یہ سوچیں کہ ساری دنیا جس سے پاک ہو جاتی ہے میں بھی اس سے پاک ہو جاؤں گا۔ 4 چہرے کو دھو لینا، ہاتھوں کو دھو لینا، سر کا مسح کرنا، پیر کو دھو لینا، ہر عضو کو 3 مرتبہ دھو لینے سے پوری دنیا والوں کا وضو ہو جاتا، تو اس سے میرا بھی وضو ہو جائے گا۔ اس سے وہ پاک ہو جاتے ہیں تو اس سے میں بھی پاک ہو جاؤں گا۔ ساری دنیا والوں کے نماز پڑھنے کا جو طریقہ ہے اسی طریقے سے میری بھی نماز ہو جائے گی۔ لوگ جس سے باوضو اور باغسل ہو جاتے ہیں اسی سے میں بھی ہو جاؤں گا۔ میں کوئی الگ مخلوق تو نہیں ہوں، میں کوئی نئی مخلوق تو نہیں ہوں، یہ سب انسان ہیں تو میں بھی ایک انسان ہوں، میں بھی انہی کی جیسی ایک مخلوق میں سے ہوں، تو میری پاکی کا کوئی علیحدہ معیار اور طریقہ نہیں ہوگا۔ تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اگر آپ لوگوں کے دلوں کے اندر اس طرح سے وہم وسوسے آتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو اس طرح سے مصیبت میں نہ ڈالیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وسوسوں سے حفاظت فرمائے۔ قرآن کریم کی آیت کے اندر اس سے بھی پناہ چاہنے کی ترغیب دی گئی ہے، من شر الوسواس الخناس، اس خناس سے اللہ ہم سب کو پناہ میں رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس عنوان کی موضوع کی مناسبت سے چند اشعار گوش گزار ہوں۔ نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، نہ ابتدا کی خبر ہے نہ انتہا معلوم، رہا یہ وہم کہ ہم ہیں سو وہ بھی کیا معلوم۔ درد ہو تو دوا بھی ممکن ہے، درد ہو تو دوا بھی ممکن ہے، وہم کی کیا دوا کرے کوئی۔ کب تک نجات پائیں گے وہم و یقین سے ہم، کب تک نجات پائیں گے وہم و یقین سے ہم، الجھے ہوئے ہیں آج بھی دنیا و دین سے ہم۔